بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان فرمائے، سب کی تنگ دستی دور فرمائے۔ دوستو، سب مریضوں کو اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ دوستو، اس دور کے اندر مالی حالات بہت زیادہ خراب ہیں ہر بندے کے، اور بہت ہی پریشانی کا عالم ہے۔ کسی کو نوکری نہیں مل رہی، کسی کی نوکری ہے تو اس میں پروموشن نہیں مل رہا، کسی کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، کسی کا کاروبار نہیں ہے۔ الغرض غریب آدمی کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں۔ تو اسی لیے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میں آپ کو ایسے اعمال پیش کر رہا ہوں کہ جو آپ کے لیے ایزی ہوں، وہ کر سکیں، تاکہ آپ دنیا اور آخرت کے فائدے اٹھا لیں۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں ایک بات بتاؤں گا انشاءاللہ، تو ویڈیو کو ذرا غور سے سنیے گا اور آخر تک پوری ویڈیو مکمل سنیے گا، تاکہ آپ کو ہر بات کی سمجھ آ جائے۔ بعض دفعہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہر بات باریکی سے سمجھانی پڑتی ہے، تاکہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے۔ بہرحال دوستو، عمل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کے کام آپ لوگ کرتے ہو تو اس میں بھی تو محنت کرنی پڑتی ہے۔ بعض افراد دو نوکریاں بھی کرتے ہیں، کیونکہ اپنے گھر کے اخراجات کو چلانے کے لیے، اپنے زندگی کے معمولات کو بہتر بنانے کے لیے وہ اپنے آپ کو اتنا انگیج رکھتے ہیں تاکہ کسی قسم کے مسئلے کا شکار نہ ہو۔ دوستو، بات یہ ہے کہ جب اللہ کے در پہ بندہ آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو پکڑ لے تو مسائل اس طرح حل ہوتے ہیں جیسے مکھن سے بال نکل جاتا ہے۔ مکھن سے بال نکلے تو کوئی نشان باقی رہ جاتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے بال نکلا ہے، لیکن اگر صحیح طریقے سے ہم اپنی زندگی کو اس ڈگر پہ لے کے آ جائیں تو یقین مانے وہ نشان بھی نہیں رہے گا ہماری دکھوں اور تکلیفوں کا، کوئی دکھ تکلیف نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ بہرحال یہ عمل تھوڑا محنت طلب ضرور ہے، لیکن جو آدمی یہ کہتے ہیں کہ میں دن رات لگا ہوا ہوں، کوئی سبیل نظر نہیں آتی مسئلے کے حل کی، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے کا مقروض ہو گیا ہوں، قرض لینے والے تنگ کرتے ہیں، بار بار تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پیسے، ہماری قیمت لوٹاؤ، لیکن وسائل نہیں بن رہے کہ میں کیا کروں، کیسے میں اس کو قرض کو اتاروں۔ تو میرے دوستو، میں ایک ہی بات کہوں گا کہ سب کچھ چھوڑ دو، اللہ کے دربار کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس در پہ آ کے جھک جاؤ، اور جب اللہ کے دربار کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ دوستو، میں نے پہلے عرض کی ہے کہ آپ کو تھوڑی محنت کرنا پڑے گی، لیکن محنت کا پھل ضرور انشاءاللہ العزیز ملے گا آپ کو۔ یہ عمل میں آپ کو کچھ دن پہلے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں اور اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ یہ عمل جب چاند نکل آئے تو چاند کے پہلے جو 14 دن ہوتے ہیں، ان 14 دنوں میں بدھ کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی، جمعرات کی رات، یا جمعرات کا دن گزارنے کے بعد جو جمعے کی رات آئے گی، اس وقت سے یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے۔ اب دوستو، یہ خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ آگے عید بھی آ رہی ہے، تو عید ان دنوں میں نہ آئے، یعنی ان دنوں سے یا تو پہلے آپ کر لیں یا عید کے بعد کر لیں، کیونکہ اس میں ایک چیز کی شرط ہے کہ 7 دن کا یہ عمل ہے اور 7 دن آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ میں نے اس لیے کہا تھا تھوڑا مشکل ہے، گرمیاں بھی ہیں، لیکن دوستو عزت سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا۔ جب ایک دروازے پہ مانگنے والا آ جاتا ہے کہ میرے پیسے لوٹاؤ اور پیسے ہوتے نہیں، تو پھر اس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے، محلے والے سنتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اگر ہم اس مالک دو جہاں ارض و سما کے دربار میں جھک جائیں، اس کے در میں اپنے آپ کو لے کے چلے جائیں اور اس سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس سے مانگیں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے مسائل حل نہ ہوں۔ تو دوستو، عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ جس رات کو آپ نے عمل شروع کرنا ہے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد کوشش کریں، کیونکہ اس سبق کی تھوڑی تعداد زیادہ ہے، تو یہ رات کو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، نیند آپ کو دن کے وقت پوری کرنا پڑے گی۔ تو کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ ایک الگ تنہا کمرے میں بیٹھ جائیں، دن کو روزہ رکھنا ہے، شام کو افطاری کریں، پھر مغرب کی نماز پڑھیں، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد الگ کمرے میں بیٹھ کے خوشبو لگا لیں اچھی سی، کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو، عطر لگا لیں، پرفیوم نہیں لگانا، الکحل والی نہیں لگانا، بغیر الکحل کے جو عطر ہوتا ہے وہ لگا لیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں، اللہ کے حضور دعا کریں گڑ گڑا کے کہ مولا میں تیرے در پہ آیا ہوں، مجھے اپنے در سے کبھی خالی نہ جانے دینا، تیرے در پہ جو بھی سوالی آتا ہے کبھی خالی نہیں جاتا، میری جھولی کو بھی میرے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے میری جھولی کو بھی بھر دینا۔ یہ دعا کرنے کے بعد آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔
11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک آیت مبارکہ ہے بلکہ 2 آیات ہے، ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب۔ ایک بار پھر پڑھ کے سناتا ہوں، ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب۔ اس طرح اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ قرآن پاک کھولیں، 23واں پارہ ہے، 23 پارہ ہے، سورۃ صاد، اور اس کی آیت نمبر 9 اور 10۔ یہ 2 آیات، آیت نمبر 9 اور 10 جو آیات ہے، ان کو آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد 12,000 بار پڑھنا ہے۔ 12,000 پڑھ کے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے 11 بار۔ اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے۔ یقین مانو دوستو، یہ عمل اگر آپ نے 7 دن کر لیا تو یقین مانو اللہ کی کلام پہ بھروسہ کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، لاکھوں کیا کروڑوں کا بھی قرضہ ہوگا تو یا تو ان 7 دنوں میں انشاءاللہ اتر جائے گا، اگر اترا نہیں تو اس کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور اترنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کے 7 دن مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے روزانہ صبح کی نماز کے بعد اول آخر شروع میں یعنی 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 101 بار یہ دونوں آیات مبارک پڑھنی ہے، آخر میں پھر درود پاک 3 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ آپ نے روٹین رکھنی ہے جب تک کہ آپ کے مسائل مکمل طور پہ حل نہیں ہو جاتے، چاہے لاکھوں کا قرضہ ہے، چاہے کروڑوں کا قرضہ ہے، چاہے ہزاروں کا ہے، سب مکمل ختم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ جو پہلے وہ میں نے بتایا وہ تو 7 دن 12,000 پڑھنے والا وہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر فجر کی نماز۔ اور دوستو ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ میری اس چینل پہ صدقے کی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ ویڈیو آپ سن لیں، تو سننے کے بعد اس ویڈیو پر جو میں نے بتایا اس کے مطابق آپ وہ صدقہ بھی شروع کر دیں۔ اور کبھی یہ ناممکن ہے کہ آپ ناکام ہو جائیں، یہ ناممکن ہے، مشکل نہیں، ناممکن ہے کہ آپ ناکام ہوں، کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اگر ناکام ہوں گے تو اپنی کمزور ایمان کی وجہ سے، اپنی ذہنی پختگی نہ ہونے کی وجہ سے، ورنہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ناکام ہو جائے۔ تو دوستو اس عمل کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس اپ نمبر یہ جو آپ کے سامنے ہے، اس واٹس اپ نمبر پہ بھی آپ مجھے وائس میسج چھوڑ دیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اب وہ بات جو میں نے شروع میں بتائی تھی کہ میں نے آخر میں آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ دوستو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا دل میں کہ میں دوست احباب سے، بہن بھائیوں سے یہ پوچھوں گا، اگر آپ کی ریکوائرمنٹ ہوئی تو پھر میں انشاءاللہ وہ کام کروں گا۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ میں سورۃ مزمل شریف کا عمل پیش کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں وہ سورۃ مزمل پڑھ کے خود اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ صبح کے ٹائم جو کاروباری حضرات ہیں کاروبار پہ جائیں، دکان ہے دکان پہ جا کے، جو بھی جس قسم کی دکان ہے وہاں جا کے یوٹیوب پہ اس کو چلا دیں۔ جب وہ ویڈیو مکمل ہو جائے بس اس کو چھوڑ دیں، دکان کی خیر و برکت کے لیے، دکان کے گاہکوں کے رش کے لیے، دکان میں ہر وقت گاہکوں کی لائن لگی رہے۔ جو بھی جس فیلڈ میں بھی، آفس میں ایک بندہ جاتا ہے تو آفس میں جس کی عزت اور رسپیکٹ نہیں ہوتی، وہ گھر سے نکلے تو یہ ویڈیو لگا لے، رستے میں سنتا جائے، ہینڈ فری لگا لے، اس میں سنتا جائے اور وہ ایک دفعہ سن لے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہوگی کہ آپ نے مکمل ویڈیو شروع سے آخر تک یوٹیوب پہ ہی سننا ہوگی، اپلوڈ کر کے دیں۔ تو جو دوست یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ اپلوڈ کروں، میں آپ کی فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھوں گا، آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں یا واٹس ایپ نمبر پہ، بلکہ کمنٹ میں مجھے آپ بتائیں کہ کون یہ چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں۔ جو حضرات یہ باقاعدگی سوچ لیں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو آپ منع کر دیں مجھے، میں بھی نہیں اپلوڈ کروں گا۔ لیکن میری کوشش ہے کہ آپ گھر سے جب نکلیں تو جس منزل پہ بھی جائیں، آپ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، اور اس پاک کلام کی برکت کی وجہ سے آپ جب شام کو گھر لوٹیں تو آپ بھی 2 نفر شکرانے کے ادا کریں کہ مولا آج صبح صبح یہ تلاوت سنی ہے، یہ دم سنا ہے تو ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے۔ تو آپ دوستوں میں بھی اس کو شیئر کریں کہ بھائی آپ لوگ بھی یہ کریں۔ بہرحال یہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے، اس کے بعد پھر میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے کب اپلوڈ کرنی ہے۔
تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے سب بہن بھائیوں سے کہ لازماً مجھے کمنٹ کیجیے گا، جو بھی آپ کے مائنڈ میں ہو، جو بھی آپ کے دل میں ہو، لیکن یہ ذہن میں رکھ کے کیجیے گا کہ یوٹیوب پہ سننی پڑے گی۔ اپلوڈ کر کے اگر آپ سنیں گے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اجازت چاہوں گا، بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا، دعاؤں کی درخواست ہے، اور یہ بھی درخواست ہے کہ اگر مناسب سمجھیں، دل مانیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، آگے دوستوں میں شیئر بھی کریں، کہ تاکہ کسی بہن بھائی کا فائدہ ہو جائے، اس میں آپ کا بھی بھلا ہوگا، میرا بھی بھلا ہو جائے گا، مجھے بھی جزائے خیر ملے گی۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔